لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبا أمير أنه كان صديقا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود زاره في أهله فلم يجده قال فاستأذن على أهله وسلم فاستشقى وقال فبعثت الجارية تجيئه بشراب من الجيران فأبتت فلعنتها فخرج عبد الله فجاء أبو أمير فقال يا أبا عبد الرحمن ليس مثلك يغار عليه هل سلمت على أهل أخيك وجلست وأصبت من الشراب قال وقد فعلت فأرسلت الخادم فأبتعت إما لم يكن عندهم وإما رغبوا فيما عندهم فأبتعت الخادم فلعنتها وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعنة إلى من وجهت إليه فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا وإلا قالت يا ربي وجهت إلى فلان فلم أجد عليه سبيلا ولم أجد فيه مسلكا فيقال لها ارجعي من حيث جئت فخشيت أن تكون الخادم معذورة فترجع اللعنة فأكون سببها أخرجه أحمد. وعن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجهت اللعنة توجهت إلى من توجهت إليه فإن وجدت فيه مسلكا ووجدت عليه سبيلا حلت به وإلا جاءت إلى ربها فقالت يا ربي إن فلانا وجهني إلى فلان وإني لم أجد عليه سبيلا ولم أجد فيه مسلكا فما تأمرني قال ارجعي من حيث جئت أخرجه أحمد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دیکھو دوستو میں نے دو روایت پڑھی ہے. آج کی روایت ذرا غور سے سن لیجئے, نہیں سمجھ میں آئے تو درس کے بعد سمجھ لیجئے. روایت کا تعلق ہے لعنت سے. کس سے تعلق ہے؟ لعنت. ابھی آتی ہے اس کی تشریح کہ لعنت کے معنی کیا ہے, کب کرنا چاہیے, یا لعنت جیسا کوئی جملہ مسلمان کو بولے یا نہ بولے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوست ہیں, ان کا نام ہے عمیر. کیا نام ہے؟ عمیر. یہ ان کے گھر گئے ملاقات کے لیے. فلم یجد, تو دوست گھر پہ موجود نہیں تھے. فاستأذن علی اہلہ وسلم, تو انہوں نے گھر والوں کو سلام کیا اور اجازت مانگی کہ اگر اجازت ہو تو میں مجلس میں بیٹھ جاؤں. تو گھر والوں نے اجازت دے دی. انہوں نے کہا میں پیاسا ہوں, مجھے کچھ پانی پلاؤ. کس نے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو گھر کی جو خاتون تھی دوست کی بیوی, اس نے اپنی نوکرانی کو پڑوس کے گھر بھیجا. ان کے گھر میں پانی نہیں تھا کہ پانی مانگ کے لے آؤ, تاکہ عبداللہ ابن مسعود مہمان ہو گئے ہیں میرے, میں ان کو پانی پلاؤں. خادمہ کو پانی لے کے آنے میں تاخیر ہو گئی.
خادمہ کو پانی لانے میں تاخیر ہو گئی. فخرج عبداللہ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود گھر سے نکل گئے. تو جیسے مجلس سے نکلے تو جو دوست تھے وہ آ گئے. فجاء ابو عمیر فقال یا ابا عبد الرحمن لیس مثلک یغار علیہ. دوست نے کہا ابو عمیر نے کہ عبداللہ بن مسعود تم کیوں آ گئے میرے گھر جب مہمان ہو گئے تھے؟ تمہارے جیسا معزز محترم مہمان اگر کسی کے گھر میں ہو تو وہ آدمی اپنے بیوی بچے کے سلسلے میں کوئی گندا تصور نہیں کر سکتا ہے. تم اتنے اللہ والے آدمی ہو، میرے گھر میں برکت آ گئی تھی، تم کیوں واپس جا رہے ہو؟ میں کوئی برا تھوڑے نہ مانتا، اگر میں گھر میں نہیں تھا تو اپنے بیوی بچے کے سلسلے میں تم پر کوئی بدگمانی نہیں کرتا. حلا سلمت علی اہل اخیک، تو میرے بیوی بچوں کو سلام کر کے بیٹھ جاتا وہاں پہ. وہ جلستا اور بیٹھتا، وہ اصبت من الشراب، پانی وانی پیتا، تو کیوں واپس جا رہا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ہاں میں نے تیری بیوی بچوں کو سلام بھی کیا، میں بیٹھا بھی، اور میں نے ہی کہا کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ. تو آپ کی بیوی نے اپنی نوکرانی خادمہ کو، ان کے پاس پانی نہیں تھا تو پڑوس کے گھر بھیجا کہ پانی لے آؤ. تو پانی لانے میں نوکرانی کے تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گیا. عذر اس کا بتاتے ہیں کہ یا تو ان کے جن کے پڑوس کے گھر میں گئی تھی پانی لینے کے لیے ان کے پاس بھی پانی نہیں تھا، یا کوئی سبب بن گیا ہوگا جس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی. تو جب تیری نوکرانی کے آنے میں تاخیر ہو گئی تو تیری بیوی نے خادمہ کے اوپر لعنت بھیجا کہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے، لعنت اس نوکرانی پر، اتنی دیر ہو گئی پانی لے کے نہیں آئی. تو یہ جو میں نے لعنت کا جملہ تیری بیوی سے سنا تو میں نکل آیا گھر سے. لعنت کا جملہ سن کر کے تاخیر ہو گئی نوکرانی کے پانی لانے میں، تو بیوی نے لان تان کر دیا کس کو؟ نوکرانی کو. تو یہ سن کر کے لان تان میں تیرے گھر سے مجلس سے اٹھ کر کے نکل گیا ہوں. اور سنو، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہوئی ہے. حدیث کیا سنی ہوئی ہے؟ کہ ان اللعنت اذا الی من وجہت الیہ، جب کوئی آدمی کسی دوسرے کو لعنت کرتا ہے، لعنت سمجھ گئے نا، یہ اردو میں بولتے ہیں ہم لوگ آپس میں، ارے لعنت بھیجو اس آدمی پر یار، ارے چھوڑو کس کی بات کرتے اس پر اللہ کی لعنت ہو. یہ ہمارے اردو والے، بامبے والے، کراچی والے، لاہور والے، سورت والے، گجرات والے، کوکن والے سب بولتے، بہار والے، یو پی والے کوئی مستثنا نہیں، یہ سبھی بولتے. یہ نہیں بولنا آج کے بعد. آج کے بعد لعنت کا جملہ نہیں لانا. بڑی خطرناک روایت آ رہی ہے. آج شاید درس مکمل نہیں ہوگا تو میں اس پر اگلے ہفتے کروں گا، لیکن یہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ کرنا ہے. اچھا بھائی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم سے سنا ہے کہ لعنت جب کسی شخص کے پاس بھیجی جاتی ہے، فَإِنْ أَصَابَتْ عَلَيْهِ سَبِيلًا أَوْ وَجَدَتْ فِيهِ مَسْلَكًا، تو جس آدمی پہ لعنت کی گئی اگر وہ لعنت کا مستحق ہے تب تو یہ لعنت اس پر پڑ جاتی ہے. لعنت ایک آدمی نے ایک کو کیا، جب یہ لعنت اس کی طرف جاتی ہے جس کے لیے بھیجا. اگر وہ آدمی لعنت کا مستحق نہیں ہے تو لعنت واپس جاتی ہے اللہ کے پاس. جس آدمی پہ لعنت بھیجا گیا، اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا، وہ آدمی ایسا نہیں ہے. یہ صاحب ایمان ہے، صاحب دل ہے، صوم صلات کا پابند ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. جیسے اس خادمہ کا اپنا کوئی قصور نہیں تھا، تاخیر ہو گئی اس لیے کہ اگلے نے دینے میں پانی تاخیر کی یا ان کے پاس پانی نہیں تھا. تو یہ لعنت متوجہ ہوتی ہے اللہ پاک کی طرف.
اور اللہ سے کہتی ہے کہ یا رب وجہت الی فلان، مجھے بھیجا گیا تھا فلاں آدمی کے پاس، فلن اجد علیہ سبیلا ولم اجد فیہ مسلکا، لیکن لعنت، میں گئی تھی اس کے پاس لیکن وہ آدمی لعنت کا مستحق نہیں تھا، اس کے اعمال ایسے گندے نہیں ہیں کہ وہ شخص ملعون ہو۔ اے اللہ میں اب کیا کروں؟ اگلے نے تو فائر کر دیا، فائر کرنے والے نے فائر کر دیا، لیکن جس پر کیا گیا فائر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے، تو اللہ میں کیا کروں؟ فَيُقَالُ لَهَا، اللہ تعالیٰ لعنت سے کہتے ہیں کہ ارجعی من حیث جئتی، تو پلٹ کر کے وہی چلی جا جس نے تجھے فائر کیا ہے، یعنی جس شخص نے دوسرے کو لعنت بھیجا ہے اسی شخص پر پلٹ کر کے چلی جا، اب وہی شخص ملعون ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے فخشیت، میں ڈرا اس بات سے کہ ان تکون الخادم معذورۃ، کہ خادم جو تھا، خادمہ جو تھی، یہ معذور ہو اور تیری بیوی نے لعنت بھیج دیا اس پر، تو میں ڈرا اس بات سے کہ کہیں اس لعنت کا سبب میں ہی نہ بن جاؤں، اس لعنت کا سبب، اس لیے میں تیرے گھر سے واپس آ گیا، ورنہ اور کوئی بدگمانی کی بات نہیں تھی۔ یہ تو دوستو روایت آ گئی، اب ذرا ہم اس کی تفصیل آپ کو سنانا چاہتے ہیں تاکہ کان کھول کر کے دل کھول کر کے سن لیجئے اور سن کر کے اس پر عمل کیجئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرے تو لعنت آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہے، لعنت سو آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، لعنت آسمان کی تو جا نہیں سکتی، تو آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر زمین کی طرف اتاری جاتی ہے لعنت کو، پھر سو زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ زمین میں کوئی چیز نہیں ہے جو ملعون ہو اور آسمان میں کوئی بھی چیز نہیں ہے جو ملعون ہو۔ پھر وہ دائیں بائیں، رائٹ لیفٹ اپنا راستہ دیکھتی ہے، جب کوئی جگہ نہیں پاتی تو اس پر لوٹ جاتی ہے جس پر لعنت بھیجی ہے، جس پر بھیجی گئی ادھر جاتی ہے، سو اگر وہ اس کا اہل تھا تو اس پر پڑ جاتی ہے، اور اگر اس کا اہل نہیں تھا تو اس پر لوٹ جاتی ہے جس نے لعنت کے لفظ زبان سے نکالے تھے، تو لعنت کرنے والا خود ہی ملعون ہو جاتا ہے۔ ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کی چادر، سنو غور سے سن لو یہ حدیث، کیونکہ مولانا لوگ جو تقریر کرتے وہ دوسری تقریر ہوتی، ہماری تقریر نہیں، ہمارا درس ہے، اس پر کوئی مولوی تقریر نہیں کرتا، غریر مسجد میں آج تک نہیں کیا سود نہیں کیا، نہیں، ہم تو درس دے رہے ہیں نا، یہ مولانا لوگ آئیں گے، ان کو چاہیے کہ امت میں جو خرابیاں ہیں اس کو بتانی چاہیے۔ لگی ہے آپ کو پیاس اور میں پلا رہا ہوں آپ کو بریانی، لو، انسان ننگا ہو تو اس کو کپڑا دو نا بھائی جی، بس ہر آدمی آئے گا اپنے من کی کہہ کے چلا جائے گا، امت میں مبتلا، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ سنو ہوا سنو، ایک شخص کی چادر ہوا نے ہٹا دی، ہوا چلی، صحابہ کے زمانے میں، نبی پاک کے زمانے میں صحابہ کیا پہنتے تھے؟ لنگی، ازار، یہ دیکھو پہنے ہوا ہوں میں، لنگی پہنتے تھے، اور رسول اکرم نے بھی لنگی پہنی ہے بغیر منہ سلی ہوئی، بغیر منہ سلی ہوئی۔ چلو، ہوا نے لنگی ہٹا دی، اس نے ہوا پر لعنت کر دی کہ لعنت ہو ہوا پر، اس نے مجھے تو ننگا کر دیا۔ سنو،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر لعنت نہ کر. کہا کہ ہوا پہ لعنت نہ کر، کیونکہ وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے. صلی اللہ علی نبینا محمد. میرا نبی کتنا پیارا نبی ہے. انسان تو انسان ہوا پر بھی لعنت کرنے کی ممانعت کر دی، اور اس میں شک نہیں کہ جو شخص کسی چیز پر لعنت کرے اور وہ چیز اس کی اہل نہ ہو تو لعنت کرنے والے پر ہی لعنت لوٹ جاتی ہے. اس حدیث کو ابو داؤد نے بھی نقل کیا اور امام بخاری نے الادب المفرد میں بھی نقل کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ حضور نے فرما دیا کہ ہوا چلتی ہے اللہ کے حکم سے، اور تو نے ہوا پہ لعنت کی تو لعنت ہوا پہ نہیں گئی، لعنت تیری طرف لوٹ آئی. سنو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بار بار نشہ کی حالت میں لایا گیا. سنو سنو داڑھی والے، سنو داڑھی والے، داڑھی والوں کو کہہ رہا ہوں، پکے پکے نمازیوں کو کہہ رہا ہوں، مولوی مولانا لوگوں کو کہہ رہا ہوں. عوام تو ہے ہی، ہم خود ہی سدھرے نہیں ہیں تو دوسروں کو کیا سدھاریں گے. جی، ایک شخص نبی اکرم کے پاس شراب کے نشے میں بار بار لایا گیا اور ہر بار اس پر حد لگائی گئی شراب کی. ہر بار حد لگائی گئی شراب کی، کوڑے لگے. تو ایک شخص نے کہا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، بار بار یہ شراب پیتا ہے اور بار بار اس پہ حد جاری کرتے ہیں. رسول اللہ اس پر لعنت ہو اللہ کی. کون تھا؟ شرابی. کوڑے لگتے تھے شراب کی سزا میں. لگواتے کون تھے؟ رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب سنو، یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر لعنت نہ بھیجو. کہا اس شرابی پہ لعنت. سنو سنو سنو، آج کے بعد داڑھی والے، کسی شرابی پہ لعنت نہ بھیجنا، کسی زانی پہ لعنت نہ بھیجنا. میں ابھی مسئلہ بتاؤں گا کس پر کہاں کہاں جائز ہے بھیجنا. یہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے. فرمایا کہ اس پر لعنت نہ بھیجو. شراب پینا ایک کمی ہے. حاجی میاں دیکھیے تو دین ہے. خان صاحب بیٹا دین دیکھیے تو بار بار شراب پی رہا ہے اور بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کوڑے لگوا رہے. ایک صحابی نے کہا کہ اس پر لعنت ہو، بار بار پیتا ہے، بار بار کوڑے کھاتا ہے، شراب نہیں چھوڑتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اس پر لعنت. یہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے. کہا یہ محبت کی بنیاد پر اسے لعنت، اس کو سزا تو مل گئی کوڑے سے، سزا کوڑے سے مل گئی، لیکن لعنت جو تم نے اس پر بھیجا یہ لعنت اس پر نہیں لگے گی، کیونکہ یہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر، کتنا ادب ہے، مسلمان کا کتنا اکرام ہے. یہ ہے اکرام دعوت کے ساتھیوں. آپ جو کہتے ہو اکرام مسلم، وہ یہ ہے. سنو، لعنت کس صورت میں جائز ہے یہ مسئلہ بھی سمجھ لو. جس کافر کے کفر کی حالت میں مرنے کا یقین نہ ہو. تھا کافر، کان کھول کے سنو، وقت ہو جائے تو بول دیجیے گا، اگلے ہفتے کر لیں گے، ہے نا. تھا کافر، تھا کون؟ کافر. لیکن اس کے کفر پر مرنے کا یقین ہم کو کنفرم نہیں ہے کہ کفر پہ مرا کہ نہیں مرا، تو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں. مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کافر بھی مر جائے اور اس کے کفر پر مرنے کا تم کو یقین کفر پہ مرنے کا صرف وحی کے ذریعے ہو سکتا ہے، وہ تو اب رہا نہیں. لہذا کسی کافر پر بھی لعنت. مفتی صاحب جی، حضور والا
ہم لوگ زبان کو قابو میں نہیں رکھتے، ارے چھوڑو یار کس کی بات کرتے اس پر لعنت ہو، ایسا بولتے نہیں خان صاحب؟ پٹھان لوگ بھی بہت بولتے، میں سنتا ہوں، ہاں بھائی پٹھان لوگ بہت بولتے نہیں بولتے، ارے چھوڑ کس کا تذکرہ کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے، نہیں نہیں نہیں، آج سے نہیں بولنا۔ دیکھو کافر بھی نام لے کر کے اس پر لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور چونکہ ہمیں کسی شخص کے خاتمہ کا یقینی علم ہونے کا اب کوئی ذریعہ یقینی نہیں، اس لیے کسی کافر کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا جائز نہیں۔ اس کتاب کی میں شرح چونکہ کر چکا ہوں، بات یاد نہیں رہتی ہے، بڈھا آدمی ہوں، اس لیے اپنی ہی کتاب سے دیکھ کے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کافروں پر نام لے کر لعنت کی ہے، آپ کہیے گا کہ بعض کافروں پر تو رسول اکرم نے نام لے کر لعنت کی ہے، اس کا جواب جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی موت علی الکفر کا من جانب اللہ وحی الہی سے حکم پتہ چل گیا تھا۔ جس کافر کا نام لے کر رسول اللہ نے لعنت کی ہے، ان کے کفر کا علم بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو دے دیا تھا، اس لیے ان پر لعنت بھیجی۔ سمجھ گئے مسئلہ؟ البتہ عام کافروں ظالموں پر بغیر نام لیے ہوئے لعنت کرنا درست ہے، جیسے لعنت اللہ علی الکافرین، لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ کہنا درست ہے کیونکہ اس میں کسی کا نام نہیں لیا جاتا۔ اب سنو، مومن کے لیے لعن تان مناسب نہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے نہ یہ مناسب ہے کہ وہ ہر وقت لعن تان کرتا رہے، لعن اور تان دو جملہ، اور نہ یہ کہ فحش کلامی گندی باتیں، جیسے بعض علاقہ کے لوگ ہیں انڈیا میں یا پاکستان کے، ہر لفظ میں ایک گالی ضرور بولتے، ہر لفظ میں جی کیا بولتے، بہت ساری گالیاں دیتے، تو گالی بولنا ہر کلمے میں، ارے بھائیو کہو تو اللہ، تو جس زبان سے اللہ کا نام لیتے ہو اس پہ گالی کیوں لاتے ہو؟ کچھ تو خیال کرو، کچھ تو چلو۔ اور بد زبانی کرتا رہے، حضور نے فرمایا کہ نہ مومن لعنت بھیجتا ہے اور نہ بد کلامی کرتا ہے اور نہ گالی گلوچ کرتا ہے۔ سنو اب ذرا ایک حدیث، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق ہو کر یہ بات اس کی شایان شان نہیں کہ ہر وقت لعنت برسایا کرے۔ کہاں مقام صدیقیت چاہتے ہو نا، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ اولیاء صدیقین کا آخری سرحد تک پہنچا دے، تو جو اولیاء صدیقین مانگتا ہے اس کو زبان پہ لعنت نہیں لانا۔ بھی آ رہی بہت خطرناک روایت سناؤں گا لاسٹ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے پاس سے گزرے، وہ اتفاقاً اپنے کسی غلام کے متعلق لعنت کا لفظ استعمال فرما رہے تھے۔ حضور کس کے پاس سے گزرے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس سے گزرے، تو ان کا نوکر جو تھا وہ کوئی کرتا ہوگا شرارت، تو ان کی زبان سے نکلا، یار کہ تجھ پر اللہ کی لعنت۔ یہ جملہ سن لیا میرے مولا اور آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم، کہا رب، یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ جو لوگ لعنتیں برسائیں وہ صدیق بھی شمار ہو۔ کہا رب کعبہ کی قسم کہ جو لعنت بھیجے وہ صدیق کبھی شمار نہیں ہوگا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے اس غلام کو آزاد کر دیا، کفارہ لو، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ نے میری زبان سے لعنت سنا تھا، تنبیہ فرمائی کہ صدیق اور لعنت دونوں ایک ساتھ جمع، تو میں نے توبہ کر لیا ہے جی، اب آئندہ یہ قصور نہیں کروں گا، اب میں نے کفارے کے طور پر اس غلام کو آزاد کر دیا۔ تو گویا کہ نبی اکرم نے کہا تھا کہ صدیق و لعنت جمع نہیں ہوگی، تو حضور کے علم میں لے آئے کہ نہیں، مجھے صدیقیت کا مقام چاہیے، غلطی ہو گئی تھی لا علمی میں نے توبہ بھی کر لیا اور غلام بھی آزاد کر دیا۔ گویا کہ اپنی سابقہ صدیقیت کو بحال رکھا، سابقہ صدیقیت کو بحال رکھا۔ سنیے، لعنت کرنے والوں کو نہ شہادت کا حق دیا جائے گا قیامت کے دن، جو لوگ لعنت کرتے ہیں ان کو شہادت کا حق اور نہ شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ شفاعت ہوگی نا بھائی، سب سے پہلے شفاعت کس کی ہوگی؟ رسول اکرم کی، پھر علماء سفارش کریں گے، اولیاء کریں گے، حفاظ کرام کریں گے، عام مومنین بھی ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لعنت برساتا ہے دوسرے کے اوپر، اس کو دو چیز سے قیامت میں محروم رکھا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ اس کی شہادت کسی کے حق میں قبول، اور دوسرے اس کی شفاعت بھی قبول۔ سنیے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ہر وقت لعنت برسانے والوں کو نہ شہادت کا حق دیا جائے گا نہ شفاعت کا۔ یہ روایت امام مسلم نے نقل کی۔ سنیے اب کیوں نہیں دیا جائے گا۔ لغت میں لعنت اللہ کی رحمت سے دور کرنے کو کہتے ہیں۔ اب معنی سمجھیے، لغت کے اعتبار سے لعنت کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کی رحمت سے کسی کو دور کرنا۔ جو شخص دنیا میں دوسروں کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے کا عادی ہو، قیامت میں اسے شفاعت اور شہادت کا بھلا کیا حق ہو سکتا ہے؟ یہ شرح کر دی۔ جو شخص اللہ کی رحمت سے دوسروں کو دور کرتا ہے، اس کو شہادت اور شفاعت کا حق نہیں دیا جائے گا۔ شفاعت لعنت کے برعکس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلب کا نام ہے۔ یہ شرح کر دی۔ شفاعت کیا ہے؟ لعنت کے اپوزٹ ہے۔ لعنت میں رحمت سے دور کرنا اور شفاعت میں رحمت کے قریب کرنا۔ جو شخص اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے کسی کو، اس کو رحمت کے قریب کرنے کا کسی کو حق ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ دنیا میں قانون شہادت یہ ہے کہ مقدمہ میں گواہ وہ ہو سکتا ہے جو اس کا دشمن نہ ہو۔ یہ حدیث کی شرح کر دی، نہیں سمجھ میں آیا؟ شہادت گواہ کون بنتا ہے؟ جو دشمن نہ ہو۔ پھر دنیا میں جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر کے اپنی دشمنی کا ثبوت دے چکا، ایک آدمی نے ایک آدمی کے لیے لعنت کیا، جب اس نے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ یہ اس کا دشمن ہے، وہ آخرت میں کب کسی کا گواہ بن سکتا ہے؟ اللہ پاک قیامت میں اس کو حق نہیں دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق کی شفاعت کا درجہ ہے، وہ جو آپ نے ابو بکر کے لیے سنا، اور اس کے بعد شہداء اور صالحین کی شفاعت۔ صاحب نبوت نے سمجھایا کہ آخرت میں جس امت کو شفاعت اور شہادت دونوں کا منصب عطا ہو، جب اس کے لیے بالعموم لعنت کا استعمال کرنا موضوع ہے، تو پھر اس میں صدیق کہلائے ان کے لیے تو کتنا ناموضوع ہوگا۔ ایک عام مومن کے لیے بھی یہ درست نہیں، تو جو صدیق ہوگا وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو۔ صدیق اکبر نے اس نقطہ کو خوب سمجھ لیا، اسی لیے اس غلطی کو ہر ممکن طریقے پر تلافی کرنے کی کوشش بھی کی۔ اس ضمن میں جی اللہ تعالی ہم سب کو زبان پہ قابو رکھنے کی توفیق فرمائے۔ سنیے، مسلمان بھائی پر بے بات فسق و کفر کی تہمت لگاتا ہے، وہ لوٹ کر اسی پر آتی ہے۔ کوئی کسی کو بول دیتا فاسق، کسی کو بول دیتا فاجر، کسی کو کچھ، یہ لوٹ کر پھر
یہ فاسق فاجر بھی لعنت کے ملے جلے لفظ ہیں. سنو، ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی پر فسق یا کفر کی تہمت نہیں لگاتا مگر وہ لوٹ کر اسی کے اوپر آ پڑتی ہے، اگر وہ شخص جس کے سر پر تہمت رکھی گئی ہے اس کا اہل نہیں ہوتا. یہ روایت بخاری کی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو او کافر، مسلمان بھائی کو کیا کہتا ہے؟ او کافر، او فاسق، تو دونوں میں سے ایک نہ ایک پر یہ کلمہ چسپاں ہو کر رہتا ہے. کہنے والا مستحق ہے تو ٹھیک، نہیں تو جس نے کہا ہے اس کے اوپر. سنیے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے، یہ شرح کر دی میں نے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کلمہ منہ سے نکلتا ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوتا. جو بات بولی جاتی ہے وہ ختم. ظاہر بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ صرف ایک سیال اور صورت تھی جو منہ سے نکلی اور فضائے عالم میں ختم ہو گئی، معدوم ہو گئی. لیکن حدیث کہتی ہے کہ کل مسلمان کا ایک ایک کلمہ جو کسی کے منہ سے نکلتا ہے وہ سب بدستور محفوظ رہتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. صرف کرامن کاتبین کے رجسٹروں میں نہیں بلکہ فضائے عالم میں بھی، اس دنیا کی جو کیسٹ اور ریل ہے اس میں بھی وہ محفوظ. جی، ابو داؤد میں حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرتا ہے تو یہ کلمہ سب سے پہلے آسمان کی طرف جاتا ہے. جب اسے رحمت کی سمت جگہ نہیں ملتی تو زمین کی طرف آتا ہے، پھر دائیں بائیں گھومتا ہے. جب یہاں بھی جگہ نہیں ملتی تو اس خاص شخص کی طرف بڑھتا ہے جس پر لعنت کی گئی تھی. اگر وہ بھی اس قابل نہیں تو آخر لوٹ کر خود لعنت کرنے والے پہ آ کے پڑ جاتے ہیں. جی، آدمی خیال کرتا ہے کہ اس کے اقوال و افعال حیوان کی طرح کسی حساب میں نہیں. حدیث سمجھاتی ہے کہ وہ سب سے اشرف نو ہے. ارے بھائی، اگر بول جو ہمارے ہیں نا یہ نیکیاں نہ ہوں تو سبحان اللہ پر بھی نیکی نہ ملے. سمجھ میں آئی بات؟ سبحان اللہ بھی تو ایک بول ہے، اس پر نیکی ملے گی نہیں ملے گی؟ تو جس طرح سبحان اللہ پہ نیکی ملے گی، کسی کو گالی دیجیے گا تو اس پر گناہ ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ تو کامن کہتا ہے، کامن سینس کہتا ہے. تو جس طرح یہاں نیکی کے آپ متمنی ہیں وہاں زبان کی گرفت سے آپ کیوں بھاگتے ہیں؟ اس لیے اس پہ قابو رکھیے. یہ اللہ تک پہنچا دیتی ہے اور پھر یہ جہنم تک بھی لے جاتی ہے. جی ہاں، اس کو اپنے ایک ایک حرف کا رب ذوالجلال کی عدالت میں حساب دینا ہوگا. فقہائے امت نے اس حقیقت کو خوب سمجھا ہے، اسی لیے وہ کسی عاقل بالغ شخص کے کسی کلام کو تا امکان بیکار جانے نہیں دیتے. کوئی نہ کوئی توجیہ نکال پر اس پر کوئی نہ کوئی حکم لگا ہی دیتے ہیں. فقہا چھوڑتے نہیں. کسی کو کافر کہنا کچھ ہنسی مذاق کی بات نہیں، بڑی ذمہ داری کی بات ہے. یہ کلمہ معمولی بول چال میں بھی زبان پر لانے کے قابل نہیں. یا کافر ایک ندائیہ کلمہ ہے، کوئی فتویٰ نہیں ہے، لیکن یہ بے محل اس کلمہ کا استعمال بھی اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں کرتا. اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو تو نتیجہ کیا نکلا؟ اور تھو بھی گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ آج کے بعد آج توبہ کر لیجئے، آج سچی توبہ کیجیے. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا علمی میں غلام کو لعنت بھیجی، حضور نے کہا توبہ کی، غلام آزاد کیا. اب آپ تو غلام نہیں آزاد کیجیے گا تو حاجی میاں بیٹا پھر کیا کریں گے؟ بہت جلدی ڈسکاؤنٹ دیتے ہو یار. 5-10 درہم صدقہ کیجیے اللہ کے نام پر، کسی غریب کو دیجیے گا. اگلے جمعہ کو جو مولوی صاحب آئیں تو انہیں کو دے دینا جو چندہ کرنے آتے ہیں گریڑ میں، یا بہت سارے غریب ہیں یہاں مارکیٹ میں، ان کو دیجیے. سچے دل سے توبہ کیجیے. اور آج کے بعد ہوا پر بھی لعنت،
جانور پر بھی لعنت جب نہیں کر سکتے تو انسان پہ کر سکتے؟ بولو بولو، نہیں کر سکتے، اور جو کر دیا اللہ ہم کو معاف کر دے۔ اس لیے کبھی نہیں کہنا چاہیے چھوڑو یار کس کی بات کرتے ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو، ارے چھوڑو کس کی بات کرتے ہو اس پر اللہ کی پھٹکار ہو، یہ پھٹکار بھی لعنت ہی ہے جی۔ ارے چھوڑو کس کی بات کرتے ہو اللہ اس کا بیڑا غرق کر دے، یہ بھی لعنت ہے۔ ارے چھوڑو یار کس کی بات کرتے ہو یار وہ تباہ برباد ہو جائے، یہ سب لعنت کے معادل جملے ہیں، کلمات ہیں۔ اس سے بچیے گا نا، اللہ مجھے بھی بچائے آپ کو بھی بچائے۔ بے خیالی میں بھی اس جملے کو لانے کی کوشش، اور کبھی بسا اوقات انسان بڑے جذبات میں ہوتا ہے غصے کے، خان صاحب ہو بھی سکتا ہے فیوچر میں کوشش کیجیے گا کہ یہ لفظ نہ آئے، لیکن اگر بے خیالی سے غصے میں نکل جائے تو قبل اس کے کہ کوئی آپ کو تنبیہ کرے خود ہی متنبہ ہو جائے اور فوراً استغفار پڑھ لیجئے کہ یا اللہ میں نے یہ کیا گندا جملہ کہہ دیا، یا اللہ جس شخص کے لیے میں نے کہا ہے میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں اور اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو لعنت میں کیا تھا؟ اللہ کی رحمت سے دور کرنا۔ آپ نے جب کہا یا اللہ اس کی مغفرت کر دیجئے، اپنے لیے استغفار کر لیا، تو پھر کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ آج کے بعد لعنت کسی پہ نہیں کرنا، بیوی پہ، بچے پہ۔ بہت سارے بیوی بچے پہ لعنت کرتے ہیں، سچی حدیث میں ہے کہ بسا اوقات انسان اپنے کسی عزیز پہ لعنت کرتا ہے اور اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور جب بیٹا پر لعنت بھیجا، قبول ہو گئی دعا، اب بیٹا پریشان ہے، بیوی پہ لعنت کی پڑ گئی، اب پریشان ہے، پھر کرتا ہے مولوی صاحب آیت کریمہ۔ ارے بھائی بیوقوف، گھر میں تو نے خود ہی آگ لگائی ہے، تب آیت کریمہ سے بجھنے والی نہیں ہے، توبہ استغفار سے بجھے گی۔ پھر پریشان ہوتا ہے، مولوی صاحب نے بیوی بیمار ہے، فلاں ہے، ہم کا ہے، ڈم کا۔ یہ خود کی بلا تھی جو خود پہ مسلط کی تھی، وہ تو اللہ کریم ہے کہ اللہ جذبات میں ہمارے الفاظ جو نکل جاتے ہیں اس کو فوراً قبول نہیں کرتا، ورنہ ہم سب تباہ و برباد ہو جائیں۔ اللہ ہمیں آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ یا اللہ قصور کو معاف کر دے، خطا کو بخش دے، درگزر کر دے۔ اے اللہ دیدہ و دانستہ یا غیر دیدہ و دانستہ جذبات میں اگر ہماری زبان سے کسی کلمہ گو اہل ایمان کے لیے یہ جملہ نکل گیا ہے، اے اللہ تو میں تیری جناب میں سچے دل سے ہم سب توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول کر دے۔ اور جن کے لیے ہم سب نے کبھی کسی غلطی کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر لعنت بھیجی ہے، اے اللہ ان کی تو مغفرت کر دے اور ہمیں بھی معاف کر کے ہماری بھی مغفرت کر دے۔ آئندہ ہماری زبان کو قابو میں رکھنے کی ہمیں تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایسی بد کلامی سے اور ایسی فحش کلامی سے الہ العالمین اور بے لگامی سے تو ہماری حفاظت فرما، جس سے ہماری دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جائے۔ اے اللہ بسا اوقات ہم خود کسی پہ لعنت کر دیتے ہیں، وہ مستحق نہیں ہوتا اور وہ لعنت ہم پر خود پڑ جاتی ہے اور ہم پریشان حال ہوتے ہیں اور ہمیں علم بھی نہیں ہوتا۔ الہ العالمین ایسی تمام بلاؤں سے تو میری حفاظت فرما، ہمارے تمام ساتھیوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہم تیرے بندے ہیں، گندے ہیں، تو میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ اے اللہ ہم سے زیادہ تو ہم پر مہربان ہے۔ اے اللہ ہم تو نادان ہیں، یا اللہ ہمیں علم بھی نہیں، کب کیا ہوگا کچھ پتا نہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے لمحہ لمحہ، گام بگام، منزل منزل، ہر آنے والے لمحات میں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانیوں سے نجات دے دے اور ہر آنے والے لمحات میں مزید سے مزید تر دارین کی عافیت و خوشی اور عزت عطا فرما دے۔ اے اللہ نسبت مع اللہ عطا فرما دے۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے ہمارے دل کو اپنی طرف مائل کر لے۔ اے اللہ ہم سب کو تو جذب کر لے۔ اے اللہ تو نے چاہا
تو ابراہیم کو بتخانے سے نکال کر کے خلت کے لیے جذب کر لیا تو نے۔ الہ العالمین تو نے چاہا پروردگار عالم تو نے آسیہ کو جذب کر کے فرعون کے ناز و نیام سے نکال کے مقام صدیقیت پر پہنچا دیا تو نے۔ الہ العالمین تو نے چاہا تو عمر گئے تھے تلوار لے کے رسول اللہ کو قتل کرنے، لیکن تو نے جذب کر کے ان کو فاروق زمین پر بنا دیا تو نے۔ الہ العالمین حبشی رسول اللہ کے چچا کے قاتل ہیں، لیکن تو نے ان کو جذب کیا، پروردگار عالم کو صحابیت کے شرف سے تو نے نوازا ہے۔ یا اللہ بے شمار اولیاء کرام ہیں جن کو تو نے جذب کر لیا، ہمیں بھی جذب کر لے، اپنی طرف کھینچ لے مولا۔ مولا ہمیں بھاگ رہے ہیں مگر تو ہمیں بھاگنے نہ دے۔ یا اللہ ماں اپنے بچے کو پکڑ کر کے حمام میں غسل کرا دیتی ہے، الہ العالمین تو رحمان و رحیم ہے، ہمیں بھی توبہ کا غسل کرا دے، الہ العالمین تقوی کا لباس عطا کر دے، انابتو الہ العالمین اور صدیقیت کی خوشبو لگا دے، پروردگار عالم آنکھ میں حیا و غیرت کا سرما ڈال دے، پروردگار عالم آنکھ میں حیا و غیرت کا سرما ڈال دے۔ اے اللہ جس طرح ماں اپنے بچے کو سجاتی ہے اور پھر پیار کر لیتی ہے تو 70 ماؤں سے زیادہ بڑا کریم ہے، پروردگار عالم محض اپنے فضل سے، لطف سے، عنایت سے، مہربانی سے تو ہم سب کو اس قابل بنا دے کہ ہم تیری تجلی کا دیدار کر سکیں اور تیرے سامنے کھڑے ہو سکے۔ پروردگار عالم بڑا گناہگار ہوں، بڑا پاپی ہوں، پر اے اللہ رسول اللہ نے فرمایا ہے اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اے اللہ اسی حدیث کے فضل میں، رحمت میں ہم سب کو شامل کر لے، اس پورے مجمع کی تمام بلاؤں کو ٹال دے، پریشانیوں کو ٹال دے، بن بیاہوں بچوں کو نیک بیویاں عطا کر دے، بن بیاہی بچیوں کو نیک شوہر عطا کر دے، تمام کاروباری لوگوں کے کاروبار میں عزت و عافیت کے ساتھ برکت کی روزی ڈال دے، روزی والوں کو روزی میں برکت ڈال دے، بے اولاد کو اولاد دے دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک صالح بنا دے۔ پروردگار عالم اپنے خزانے رحمت سے ہر خوبی عطا کر دے اور اپنے خزانے فضل سے ہر بلاؤں کو ہم سے ٹال دے، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ پروردگار عالم محض اپنے فضل سے ہمارے درس کو قبول کر لے، اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے، ریا سے، سمعہ سے، عجب سے، کبر سے، بڑا بننے کے جذبے سے ہماری حفاظت کر لے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر دوستو۔